بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، آپ کو اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس پر لائکس، کومنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو موصول ہو۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام فقیر چند تھا۔ وہ شہر کا سب سے مالدار آدمی تھا، مگر کنجوس مکھی چوز تھا۔ اس کا حلیہ بھی عجیب تھا، باہر کو نکلی ہوئی توند، چھوٹا سا قد۔ جب وہ چلتا تو معلوم ہوتا تھا کہ فٹ بال لڑکھ رہی ہے۔ فقیر چند کی بیوی بہت اچھی عورت تھی، وہ غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ منگل کے دن تو سیٹھ فقیر چند کی حویلی کے دروازے پر سارے شہر کے فقیروں اور اپاہجوں کا ہجوم رہتا تھا، کیونکہ اس دن سیٹھ کی بیوی ہر فقیر کو 1 پاؤ آٹا خیرات دیا کرتی تھی۔ سیٹھ جی کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، مگر وہ بیوی کا مان بھی رکھتے تھے، اس لیے کچھ نہ کہتے تھے۔ ایک بار سیٹھ جی نے بیوی کو سمجھایا، ان فقیروں سادھوؤں کو خیرات دینے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ سب بازار میں بیچ دیتے ہیں اور افیم کھاتے ہیں، دم لگاتے ہیں اور موج کرتے ہیں، یعنی ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ اس بات پر بیوی نے سیٹھ جی سے کہا تھا، خدا نے ہمیں جو اتنی ساری دولت دی ہے وہ اسی خیر خیرات کا نتیجہ ہے۔ پھر اس نے سیٹھ جی کو ان کی غریبی کا زمانہ یاد دلایا جب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ سیٹھ جی کو اس بات سے سخت چڑ تھی، کوئی ان کا بیتا ہوا زمانہ یاد دلائے کہ وہ کیا تھا اور اب کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خاندانی سیٹھ کہتے تھے، اس لیے وہ چپ ہو رہے۔ دنیا کے دوسرے مالدار آدمیوں کی طرح سیٹھ فقیر چند کو بھی اپنی دولت بڑھانے کی فکر لگی رہتی تھی۔ ان کے گودام میں شکر، نمک، تیل، گیہوں، چاول اور دالوں کے انبار لگے رہتے تھے۔ وہ شہر کے سب سے بڑے تھوک بیوپاری تھے۔ جب قیمتیں بڑھتی تو سیٹھ جی کا خون بڑھ جاتا اور اگر بھاؤ گھٹتا تو سیٹھ جی پریشان ہو جاتے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی، بھوک غائب ہو جاتی۔ ایک سال ایسا ہوا کہ ملک میں بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، اناج بازار سے غائب ہو گیا اور غلے کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ سیٹھ جی نے اناج کی فروخت بند کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اناج کی قیمتیں اور بڑھ گئی ہیں۔ منگل کے دن شہر کے فقیروں اور اپاہجوں کو جو آٹا ملا کرتا تھا وہ بھی ملنا بند ہو گیا۔ ایک دن صبح سیٹھ جی ناشتہ کر کے آرام سے بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، سیٹھ فقیر چند جی، آپ کی دولت بڑھے، آپ کی صحت اچھی رہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مجھے چند سیر چنے دے دیجیے، میں چنے کھلا کر ان کا پیٹ بھر دوں گا اور آپ کی ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ سیٹھ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ دوسرے دن وہ آدمی پھر آ گیا، اس کے ہاتھ میں پتل کا ایک لوٹا تھا۔ سیٹھ جی نے اسے دیکھا تو غصے سے بولے، اب کس لیے آئے ہو؟ میں تم کو ایک دانہ بھی نہیں دے سکتا، اپنی خیر چاہتے ہو تو یہاں سے فوراً نکل جاؤ ورنہ۔ اس آدمی نے سیٹھ جی کی بات کاٹ کر کہا، مگر سیٹھ جی، آپ ہی کے فائدے کی بات ہے، آپ مجھے نہیں پہچانتے، کوئی بات نہیں، کم از کم اس پتل کے لوٹے کو تو پہچانتے ہی ہوں گے، اس پر آپ کا نام بھی کھدا ہوا ہے، فقیر چند کثیر چند۔ شاید آپ کو یاد ہو، جب آپ نئے شہر میں آئے تھے تو یہ لوٹا رامو بھڑبھونجے کے پاس 4 آنے میں گروی رکھا تھا اور آپ نے رسید بھی لکھ دی تھی۔ یہ بات ذرا پرانی ہے، کوئی 20 سال پہلے کی، آپ اسے چھڑانا بھول گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، بڑے لوگوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، میرا فرض تھا کہ میں آپ کی چیز آپ کو واپس کر دوں، کیا خیال ہے، کچھ یاد آیا آپ کو؟ سیٹھ جی کا غصہ یہ سنتے ہی کافور ہو گیا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ان کی بات چیت تو نہیں سن رہا، پھر کہنے لگے، ہاں مجھے خوب یاد ہے، تم نے اچھا کیا میرا لوٹا لے آئے، میں ابھی تمہیں 4 آنے دیتا ہوں، میرا لوٹا مجھے دے دو۔ رامو ہنسا، ہاں سیٹھ جی، آپ مذاق کر رہے ہیں، 20 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جب آپ کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا، آپ کا لباس ایک پھٹی دھوتی تھا، آپ کے پاس صرف ایک پتل کا لوٹا تھا، آپ جب کنگال تھے اب لکھ پتی ہیں، جب فقیر چند تھے اور اب سیٹھ فقیر چند ہیں، ذرا آپ ہی ایمانداری سے کہیے، اس نایاب پیتل کے لوٹے کی قیمت کیا 4 آنے ہی رہے گی؟
اچھا، تو میں اس کی قیمت 5 روپے دوں گا۔ لاؤ میرا لوٹا مجھے واپس کر دو۔ رامو نے اس لوٹے کو انگلیوں پر نچاتے ہوئے کہا، دیکھیے اس پر آپ کا نام بھی لکھا ہے۔ آپ نے جو رسید لکھی تھی اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں اور وہ بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں سوچتا ہوں اس لوٹے کو بازار میں نیلام کر دیا جائے۔ آپ بھی وہی قیمت لگائیے۔ بھلا سیٹھ فقیر چند کا لوٹا، اس کی قیمت تو 1000 بھی کم ہے۔ 1 2 3۔ سیٹھ فقیر چند کا گروی رکھا ہوا پیتل کا لوٹا سارا شہر جان لے گا کہ سیٹھ فقیر چند 20 سال پہلے کیا تھے۔ اچھا سیٹھ فقیر چند جی، اب میں چلتا ہوں، آپ کا لوٹا میرے پاس حفاظت سے رہے گا۔ یہ کہہ کر رامو دروازے پر سے نکل کر یہ جا وہ جا۔ سیٹھ اسے بلاتے ہی رہ گئی مگر وہ نہ رکا۔ سیٹھ جی کو سکتا سا ہو گیا، بھوک غائب، نیند کوسوں دور۔ ان کو رہ رہ کر یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ اگر اس رامو بھڑبھونجے نے اس کا راز فاش کر دیا تو کیا ہوگا؟ ان کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سیٹھ فقیر چند جس کو لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کا لاکھوں روپیہ بینک میں جمع ہے، جس کی عزت سارے شہر میں ہے، وہ اتنا غریب آدمی تھا کہ پیتل کا ایک لوٹا بھڑبھونجے کے پاس گروی رکھا۔ سیٹھ کو اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا مگر سچ بات تو یہ تھی کہ انہیں کیا پتا تھا کہ 20 سال بعد وہ لاکھ پتی بن جائیں گے۔ 20 سال پہلے سیٹھ فقیر چند واقعی غریب آدمی تھے۔ وہ اپنے گاؤں سے نوکری کی تلاش میں شہر آئے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی، کسی طرح پیدل سفر کرتے کرتے شہر تک آ گئے تھے۔ نئی جگہ، جان نہ پہچان، بھوک نے الگ پریشان کیا، ناچار ہو کر ایک ترکیب سمجھ آئی۔ انہوں نے اپنا پیتل کا لوٹا گروی رکھا اور 4 آنے کی رسید لکھ دی، 2 پیسے کے چنے لیے اور پیٹ بھرا۔ پھر فقیر چند کو ایک سیٹھ کے ہاں منشی گیری کی نوکری مل گئی۔ یہ سچ ہے کہ فقیر چند نے اتنی محنت اور ایمانداری سے کام کیا کہ سیٹھ کا اعتبار ان کو حاصل ہو گیا۔ تجوریوں کی چابی ان کے قبضے میں رہنے لگی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیٹھ اچانک بیمار پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئے۔ فقیر چند کی نیت میں فطور آ گیا۔ تجوری کھول کر انہوں نے ایک تھیلی نکال کر چھپا دی جس کی کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ سیٹھ کی موت کے بعد دولت تقسیم کے معاملے میں ان کے لڑکوں میں جھگڑا چلا۔ فقیر چند کام سے الگ ہو گئے، شہر کے ایک کونے میں چھوٹی سی دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ رفتہ رفتہ دکان بڑھی اور فقیر چند سیٹھ فقیر چند بن گئے۔ سوچ سوچ کر سیٹھ جی ہار گئے۔ آخر ان سے رہا نہ گیا۔ دوسرے دن سویرے ہی وہ رامو بھڑبھونجے کی دکان پر پہنچے۔ دیکھا تو ان کا لوٹا رسی سے بندھا ہوا چھپر سے لٹک رہا تھا۔ سیٹھ جی کو دیکھ کر رامو مسکرایا اور بولا، سیٹھ جی آپ نے ناحق تکلیف کی، میں خود حاضر ہو جاتا، بتائیے میرے لیے کیا خدمت ہے۔ سیٹھ کار سے اترے اور رامو کے ساتھ ان کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں گئے۔ رامو نے ان کو 4 پائی پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھا۔ سیٹھ کو رامو کا گھر اور اس کا حلیہ دیکھ کر اپنی 20 سال پہلے کی زندگی یاد آ گئی جب ان کی حالت بھی تقریباً ایسی ہی تھی۔ رامو، میں تم کو 1000 روپیہ دوں گا، میرا لوٹا مجھے دے دو۔ سیٹھ جی، آپ کا لوٹا آپ کے قدموں پر حاضر کر دوں گا، مجھے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، آپ کی دولت آپ کو مبارک۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ بھی کبھی اتنے ہی غریب تھے، یعنی ہماری ہی برادری کے ایک معمولی سے آدمی، آج آپ بڑے آدمی ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کے دکھ درد کو بھول گئے ہیں۔ آپ کے گوداموں میں غلہ پڑا ہے، ان گنت انسان بھوکوں مر رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو بھوکے مرتے انسان بچ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے، بھوکے مرتے انسانوں کی نہیں۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مرتے ہوئے انسانوں کو بچائیے، اس میں سچی خوشی ہے، یہ آپ کا فرض بھی ہے۔ میں آپ کا لوٹا نیلام کر سکتا ہوں مگر میں اتنا ذلیل آدمی نہیں، غریب ضرور ہوں۔ آپ کو لوٹے کی کتنی فکر ہے، یہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہے، کاش آپ کو اتنی ہی فکر غریبوں کی بھی ہوتی۔ بس کرو رامو، بس کرو، تم سچ کہتے ہو، تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں ایک ایک دانہ مفت بانٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر سیٹھ جی کمرے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 1 ہفتے تک سیٹھ فقیر چند کے گوداموں سے غریبوں کو مفت غلہ بٹتا رہا۔ یہی نہیں، سیٹھ فقیر چند نے کئی ہزار کی رقم اور کپڑا مفت غریبوں میں تقسیم کے لیے بھی دیا۔ پھر شہر کے دوسرے آدمیوں نے بھی سیٹھ کی دیکھا دیکھی ایسا ہی کیا۔
سیٹھ کی بیوی اور دوسرے لوگ سیٹھ کی دریا دلی پر حیران تھے، مگر یہ بات صرف رامو جانتا تھا کہ یہ ساری کرامت پیتل کے لوٹے کی تھی۔